السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پو فیسٹیول کے حوالے سے کہ پو فیسٹیول کیوں منایا جاتا ہے اور یہ کہاں منایا جاتا ہے۔ پو فیسٹیول دراصل وادی بریر کا واحد فیسٹیول ہے جو کہ اس ویلی کے اندر ہی محدود ہے۔ اس تہوار کو وادی بریر کے کیلاشا لوگ صرف مناتے ہیں اور اس کے علاوہ وادی رمبور اور بمروت کے لوگ بھی وہاں پہ شرکت کرتے ہیں۔ باقی جو تین اور فیسٹیول ہیں جو کہ مشترکہ ہیں، وادی بریر میں بھی منایا جاتا ہے، وادی رمبور میں بھی اور وادی بمروت میں، مگر پو فیسٹیول جو ہے وہ صرف وادی بریر تک محدود ہے۔ اس فیسٹیول کا جو تاریخ ہے وہ کچھ یوں ہے، جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کے لیے اس کو مختص کیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ اپنے طور پر مناتے تھے، جب ان کا دل چاہے، جب ان کا مساوی جو کیلنڈر ہے وہ ان کو بتایا کہ آج فیسٹیول منانا ہے، تو وہ مساوی کیلنڈر کے مطابق یا اپنے طور پر وہ جب بھی چاہے مناتے ہیں۔ آج کل یہ ہے کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اس چیز کو کافی حد تک بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سیاحوں کی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ اس لیے یہاں پہ جو بھی فیسٹیول ہوتا ہے وہ تاریخ ان کا مختص کیا جاتا ہے اور خاص ڈیٹ ان کی فکس ہوتی ہے، تو ان دنوں میں منایا جاتا ہے۔ تو آج کل جو پو فیسٹیول کی تاریخ ہے وہ ہے 15 اکتوبر، یعنی 15 اکتوبر کے دن پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے لوگ اس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ 15 تاریخ کو یہ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فیسٹیول کی 5 دن ایسے ہوتے ہیں جو کہ رات کے وقت منایا جاتا ہے، اس میں کوئی دیگر لوگ شرکت نہیں کرتے، صرف وادی بریر کے کیلاشا لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، وہی اس کو مناتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اخروٹ اور انگور نہیں اتارتے، اس پر تقریباً 1 مہینے پہلے پابندی لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ تیار ہوتے ہیں تو وہاں کے جو قاضیہ ہوتے ہیں، جو مقامی مساوی رہنما ہوتے ہیں، وہ اس کو فکس کرتے ہیں کہ کب یہاں انگور اور اخروٹ اتارنا اور کب سے اس پہ پابندی عائد کرتے ہیں۔ تو اس فیسٹیول کا بھی یہ مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اس فیسٹیول کو منانے کا مقصد موسم خزاں کی تمام جو فصلیں ہیں ان کو سنبھالنا اور اس خوشی میں یہ منایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو انگور اور اخروٹ ہے وہ اس سے پہلے نہیں کھایا جاتا، نہ ان کو اتارا جاتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ ادھر جا کے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب ہم نے سوچا کہ یار یہاں پہ انگور پکے ہیں ہم کھا لیں، مگر وہاں پہ مسئلہ کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی نہ کھائے، کوئی بھی نہ اتارے۔ جب کوئی انگور یا اخروٹ اتارتے ہیں تو ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک ٹیم ہے باقاعدہ اس حوالے سے وہ کام کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے جب یہ پابندیاں شروع نہیں ہوئے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، تو اس وقت یہاں کے انگور اور اخروٹ جو ہے بغیر تیار ہوئے وہ ختم ہو جاتے تھے، ان کی کوئی خاص تیاری نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ جو ان کی مٹھاس ہے یا ان کی جو اصل تیاری ہے وہ پوری نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے کوئی مزہ نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انگور پورا نہیں پکتا تو اس وجہ سے وہ میٹھا نہیں ہوتا، اس کی پکا تیاری نہیں ہوتی، تو وہ اتنا مزہ نہیں ہوتا جتنا پکے ہوئے انگور آپ کھاتے ہیں۔ تو اس طرح اخروٹ کا بھی یہ معاملہ ہے، اگر وہ پوری طرح سے تیار نہیں ہوتے تو اس کا بھی کوئی خاص مزہ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ بھی کیا تھا، ڈاکومنٹری بھی میں نے اس پہ ایسے رائٹر کام کیا تھا، تو مجھے پتا ہے کہ یہ فیسٹیول کب اور کیسے منایا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ پابندیاں بھی ہوتی ہیں انگور اتارنے پر بھی اور اخروٹ اتارنے پر بھی۔ اس کے بعد جب یہ پابندی 1 مہینے کے بعد ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد یہاں کے جو مساوی رہنما ہوتے ہیں ان کو قاضی بولتے ہیں، وہ اس چیز کا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کب اس سے پابندی ہٹایا جائے، اور پابندی ہٹانے کے بعد یہاں پہ اجتماعی طور پر 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ انگور اور اخروٹ اتارنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے بعد پورے گاؤں کے لوگ اجتماعی طور پر اپنے اخروٹ اور اپنے انگور جو ہیں وہ اتارتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر باقاعدہ اس فیسٹیول کی تیاری کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی انگور اتارتے ہیں نہ ہی اخروٹ اتارتے ہیں، یہ بات تو میں نے آپ کے لیے کلیئر کر دی۔ اس کے بعد جب یہ انگور اور اخروٹ اتارنے کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو فوراً 5 دن کے لیے یہاں پہ رات کے وقت فنکشنز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو کہ کیلاش لوگ اپنے مذہبی رسومات اور دیگر جو ان کی ثقافتی چیزیں ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ اس میں رقص ہوتا ہے، اس میں
اور موسیقی وغیرہ بھی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ 5 دن جاری رہتا ہے. جب یہ 5 دنوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو یہاں کے لوگ پھر صبح کے وقت دن کے وقت ایک دن مختص کرتے ہیں. اس دن وہ صبح سے شام تک پھر اپنے مذہبی رسومات بھی ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ رقص و موسیقی کا بھی ایک محفل ہوتا ہے. اس میں وہاں کے کلاشا لوگ رقص بھی کرتے ہیں, موسیقی بھی کرتے ہیں. اس طرح وہاں پہ موجود بچیوں کے لیے سب سے اہم چیز اس فیسٹیول کا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں یا دوسرے لوگ پہلی دفعہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ اس دن بچیوں کے لیے خاص طور پر پھول سے ٹوپی بنایا جاتا ہے. جو پھول وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, وہ ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ خاص قسم کا پھول ہے جو کہ ان دنوں ہم اکٹھا کرتے ہیں, اس سے ٹوپی بناتے ہیں. اور ان ٹوپیوں کو صرف ان بچیوں کو پہنایا جاتا ہے جو کہ 2 سال سے تقریباً 10 سال کے درمیان ہو. اس عمر سے جو بڑی بچیاں ہیں ان کو نہیں پہنایا جاتا, صرف کم عمر بچیوں کو پہنایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں. میں نے پوچھا ان کا ایک رہنما ہے, چیف قاضی کہلاتا ہے, وہ مذہبی جو ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے قاضیوں کی, ان کا وہ سربراہ. میں نے ان سے پوچھا کہ یار اس دن جب آپ ٹوپی پہناتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں ان لڑکیوں کی, اگر آپ ٹوپی پہنانے کا رسم کرتے ہیں تو اس کے بعد سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرتے ہیں. اس نے بتایا کہ جب یہ ٹوپی ہم پہناتے ہیں اس کے بعد خصوصی طور پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. جب یہاں پہ بچیوں کے لیے آخری دعا کرتے ہیں اس کے بعد اس فیسٹیول کو باقاعدہ طور پر اختتام کرتے ہیں. جو خبر کے ذرائع ہیں وہاں پہ ایک چیز ٹرینڈ کرتا ہے کہ جب بھی کیلاش ویلس میں فیسٹیول ہوتے ہیں تو وہاں پہ شادیوں کا ایک سلسلہ وہ بتاتے ہیں. تو یہ یقیناً ہوتا ہے, جب بھی فیسٹیول ہوتے ہیں تو ان دنوں شادی بھی ہوتی ہے, مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف ان دنوں کیلاشا لوگ شادی کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی وہ کرتے ہیں, ان کی اپنی مرضی ہے. مگر اس دن کرنے کا ایک ہی فائدہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو ان کی تہوار ہے اس میں مزید نکھار پیدا ہوتا ہے, مزید خوشیاں دوبالا ہو جاتے ہیں, اس لیے ان دنوں شادی بھی کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. باقی اس چینل کے دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کو ملے.